بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیات حج سے متعلق تھی. حج پہ جانے والوں میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ بظاہر عبادت کے لیے جاتے ہیں لیکن دراصل دنیا ان کا مقصود ہوتی ہے. وہاں پہنچ کر ان کی دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ سب بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو گویا وہ دو کردار تھے، ایک دنیا کا چاہنے والا اور دوسرا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگنے والا. آج کی آیات میں بھی ہم پھر مزید دو کرداروں کو ملاحظہ کریں گے. ایک وہ شخص جو دنیا دار ہے اور زمانہ ساز ہے، اس کی ساری نظر دنیا کے فائدے حاصل کرنے پر، اس کی ساری کوششوں کا محور دنیا ہے. اس کے برعکس دوسرا شخص با اصول اور با کردار ہے، وہ ہر قیمت پر دین کو اختیار کرنے والا ہے. قرآن پاک کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ وہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا موقع دیتا ہے، دونوں راستے کھول کے بتا دیتا ہے اور پھر پڑھنے والے اور سننے والے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قسم کا کردار کیا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں، جن کی سپیچ، جن کی خطابت، جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کے بات کرنے کا انداز تمہیں مسحور کر دیتا ہے. لیکن وہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں، کس چیز کے ماہر و ماسٹر ہوتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی امور کے، دنیا کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور دنیاوی ترقی بھی خوب حاصل کی ہوئی ہے. لہٰذا جب وہ اپنے فیلڈ میں بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو حیران کر دیتے ہیں، ان کے دل موہ لیتے ہیں. یعجبک، اعجاب کا معنی کیا پڑا؟ پسندیدگی میں مبتلا کرنا، یعنی وہ ان کے دل موہ لیتے ہیں اپنی خوبصورت باتوں کی وجہ سے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو ان کے دلوں میں ہے کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں. یعنی نمبر ایک، خوبصورت باتوں سے دوسروں کے دل موہ لیتے ہیں. نمبر دو، لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لہذا پوری طرح ان کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے. حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو ہوتے ہیں. جب کوئی بات ان کی مرضی یا مفاد کے خلاف جاتی ہے تو ان کا یہ خوبصورت کلام اور گفتگو کا انداز ٹوٹلی بدل جاتا ہے. پھر وہ اپنے حق میں لڑنے والے ہوتے. خصام خصم سے، اور خصم کس کو کہتے ہیں؟ دعوے دار کو. وہ جو دعویٰ دائر کرتا ہے. دعویٰ کب دائر کیا جاتا ہے؟ ایک مدعا ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے. جو شخص کورٹ میں جاتا ہے کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلینٹف. اور جس کے خلاف ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ. ٹھیک ہے، تو خصم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی خصم کون ہے؟ پلینٹف، یعنی جو دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا کہ یہ میری ہے، کہ اس کے مفاد کے خلاف جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. جھوٹے دعوے عام طور پر، کیونکہ وہ ہر طرح کے جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھتا ہے اپنے مطلب اور مقصد کے حصول کے لیے. کیونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہاں؟ فی قلوبہم مرض، یہ منافق کا کردار ہے کہ اسے ہر قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہے. دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے بھی خوش کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنا ٹرسٹ دینے کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے، اور دنیاوی فائدے کو جب نقصان ہونے لگے تو وہ جھگڑے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، اور جھگڑے میں بھی وہ سخت ترین جھگڑالو ہوتا ہے. وہ کسی کی بات سن کے نہیں دیتا، صرف اپنی سناتا ہے اور اپنے حق کے دعوے میں جہاں تک اس کو جانا پڑے وہ جاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں منافقین کا کردار کچھ اس سے بالکل ملتا جلتا بتایا گیا. آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں حیرت زدہ کر دے. یعنی جسمانی لحاظ سے فزیکلی اتنے فٹ، اتنے خوبصورت، اتنے ایکٹیو، اور باتوں میں زبردست ماہر.
وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، تمہیں حیران کر دیں اپنی باتوں سے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ باتیں ساری ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بات اچھے انداز میں نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو اذیت دینے والی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ منافقین اچھی باتیں کرتے ہیں. نہیں، مقصد یہ ہے یہاں کہنے کا کہ منافقین کی خوبصورت باتوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذاتی فائدوں کا حصول، اپنے مقصد اور مطلب کی باتیں. لیکن جب ان کے مطلب اور مقصد کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے بڑھ کے جھگڑالو بھی کوئی نہیں ہوتا. ان کا سارا خوبصورت کلام کس میں بدل جاتا ہے؟ شدید جھگڑے میں. کیسا انسان ذہن میں آ رہا ہے؟ کیا چیز آپ کی سوچ میں آ رہی؟ مفاد پرست، خود غرض، دھوکے باز، جھوٹا، جھگڑالو، لڑاکا، اسکیم، چلاک، اور ایسے کردار ہوتے ہیں کوئی دنیا میں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت اسمارٹ ہے، دے آر ویری اسمارٹ، اسٹریٹ اسمارٹ، یعنی انتہائی باتونی، باتوں سے دوسروں کے دل موہ لینے والا اور باتوں سے ہی سب کو خوش کر دینے والا. اور جب کہیں بھی ان کے مفاد یا فائدے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے تو وہاں سارا اخلاق بھول جانے والا، گالی گلوچ تک بھی آ جائے گا اور انتہائی سخت جھگڑالو. اب آپ دیکھیے کہ الد کا معنی کیا تھا؟ الد اسم تفضیل میں سے ہے نا، سب سے زیادہ. اور خصام جھگڑنے میں یا پھر خصم کی جمع، یعنی جتنے بھی جھگڑالو لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب میں زیادہ جھگڑنے والا. اچھا، بعض لوگوں کے اندر دو رنگی ہوتی، گھر سے باہر ہوتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا، لڑ لڑ کر دوسرے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. یہ کردار سخت ناپسندیدہ کردار ہے. یہ ہمیں آئینہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں اور پہچانے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرنے والے کہ ایک طرف بڑی مطلبی باتیں اور دوسری طرف مرضی کے خلاف ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو انتہائی گالی گلوچ اور بدتمیزی پہ اتر آنے والے لوگ، چاہے کتنے پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں. بخاری میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین آدمی جس سے اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے وہ کون ہے؟ الالد، جو سخت جھگڑالے، الخصم یعنی بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا ہے. اب اس کا عملی رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب باتیں کر کے منہ پھیر کے جاتا ہے، یعنی ایک مجلس میں تو بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، عوام کے ہجوم اور مجمع میں تو لیڈر بن کے لوگوں کو بڑے بڑے پرفریب نعرے لگا کے اور دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. لیکن عملی طور پہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب منہ پھیر کے جاتا ہے. اور تولا کا ایک اور معنی بھی تو حکومت حاصل کرتا ہے. یعنی کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں باتیں کر کر کے، لیکن جب حکومت مل جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی مطلبی انسان ہے، اس کو صرف وہ کام کرنے ہیں جس سے اسے ذاتی فائدہ ہو. جب کوئی شخص قومی فائدہ، عوامی فائدہ، انسانی فائدہ چھوڑ کر صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کا نقصان کرتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، کرسی مل گئی، حکومت مل گئی، اتھارٹی مل گئی، اب کیا کرے گا؟ وہ باتیں بھول گئی، لوگوں سے وعدے بھول گئے. سعی فی الارض، اب اس کی ساری کوشش، بھاگ دوڑ، حرکت کس کے لیے؟ کرپشن کے لیے. لیفسد فیہا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتوں کو بھی ہلاک کرتا ہے. والنسل، اور جانوروں کو بھی ہلاکت، کیونکہ ہر طرف پھر قحط اور بھوک کا عالم ہوتا ہے. کیونکہ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ عوام بھوکے ہیں یا ان کے پاس ضروریات زندگی ہیں. عوامی فلاح کے کوئی منصوبے اس کے سامنے نہیں ہوتے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب، فتنے اور فساد، قحط اور بھوک، جس سے کھیت بھی خشک ہو جاتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جو لیڈرز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو کہاں فرصت کہ وہ آئندہ کی کوئی پلاننگ کریں اور آئندہ کے کوئی منصوبے بنائیں.
بہت سے لوگوں نے قوم کی خیرخواہی کے دعوے کیے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. کیوں؟ اس لیے کہ کوششیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ذاتی مفادات. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور اس کے نتیجے میں کھیت اور اولاد، اینیملز، ہر چیز ڈسٹروائے، کم یا زیادہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو فساد سے محبت نہیں، اللہ کو اصلاح پسند ہے. اور زمین میں فساد کیوں پھیلتا ہے؟ سورۃ الروم آیت 41 میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا. تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض ان کے اعمال جو انہوں نے کیے، یعنی ان کے اعمال کی سزا. لعلہم یرجعون. شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ ان کو نصیحت ہو اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں. اب یہاں پر اس سے مراد کوئی ایک خاص کنٹری یا خاص علاقہ نہیں، بات عمومی انداز میں کی گئی ہے. یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. بعض جگہوں پر بہت آبویس ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر ہوتا ہے لیکن عوام کو نظر نہیں آتا. اس وقت سمندری لائف کو کتنے خطرات ہیں، اس پلانٹ زمین کو کتنے خطرات لاحق ہیں، بہت آبویس ہے لیکن ہر شخص تک یہ میسج یا پہنچتا نہیں یا لوگ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن آہستہ آہستہ ہلاکت ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں ہر چیز بہت اچھی نظر آ رہی، یعنی کچھ جگہوں پر تو بظاہر دیکھنے میں بھی حالات بہت خراب ہو گئے نا، لیکن کچھ جگہوں پر ابھی دیکھنے میں بظاہر حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز اوکے ہے. لیکن جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جس طرح ریسورسز کو ضائع کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہم اپنے ہی کوڑے کو ڈمپ کر رہے ہیں، اس کے لیے 5 پلانٹس چاہیے، ایسی 5 زمینیں چاہیے کہ جس میں سب کچھ ڈمپ کیا جا سکے. جس طرح ریسورسز کو ویسٹ کر کے ہلاکت خیز کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ زمین کا نظام بگاڑنا. فساد ہے زمین کا نظام خراب کرنا، لائف سائیکل کو ڈسٹرب کرنا، واٹر سائیکل کو ڈسٹرب کرنا، اور بھی جتنے زمین کے اوپر اللہ نے سسٹم رکھے ہیں زندگی کو قائم کرنے کے لیے، ان کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا ہی فساد ہے. اور اللہ کو فساد پسند نہیں. تو بنیادی طور پر جن 2 کرداروں کا ذکر کیا ان میں سے پہلا کردار مطلبی مفاد پرست، صرف اپنی ذات سے غرض، اپنے فائدے، اپنی عیش و عشرت سے غرض، اور اس کے لیے صرف باتوں کا سہارا، عملی زندگی میں کوئی اصلاح اور بہتری کی طرف توجہ نہیں. اور پھر تعمیر کی بجائے تخریب، اصلاح کی بجائے فساد کے کام زیادہ، یعنی جتنی دنیا میں اصلاح ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ فساد ہو رہا ہے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اہل علم کہتے ہیں یا اہل ایمان کہتے ہیں، قیلت ہے نا، کہا جاتا ہے. نہیں کہنے والا کون ہے؟ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ روکتا ہے، یا پھر جو ایمان والے ہیں وہ روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، خدا سے ڈرو اور ان گناہوں سے بچو. لیکن وہ سنتا نہیں. کیوں؟ اخذت العزت بالاسم. عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی. عزت یہاں کون سی؟ عزت نفس، اس کی پرائڈ، اس کا تکبر، اس کی وجہ سے وہ، یعنی اس کی ایگو جو ہے وہ اسے حق نظر آنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اس کے وقار کا بت ٹوٹتا ہے. وقار کا بت کون سا ہوتا ہے؟ جس کو سو کالڈ سیلف اسٹیم کہتے ہیں. اس پر اس کو حرف آتا ہے کہ میں اب کس طرح اپنی ہی کی ہوئی چیز کو یا اپنی ہی بات کو غلط کہوں. فحسبہ جہنم. تو کافی ہے اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے جہاں پر کوئی جا کے رہے، بدترین آرام کی جگہ ہے. یہ جو بات ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ایک نصیحت کا جملہ ہے. عام طور پر بھی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو کہتے ہیں نا. آپ نے کبھی کہا ہوگا کسی کو، یا کسی نے آپ سے کہا ہوگا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ. تو اس جملے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اگر کسی کو بھی کہا جائے فیئر اللہ. لیکن اسے قبول کوئی کوئی کرتا ہے، ایکسپٹ کوئی کوئی کرتا ہے، ہر ایک نہیں کرتا. لوگ عام طور پر اس کو مائنڈ کر لیتے ہیں، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے مت سمجھاؤ.
تو جب کسی کو یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ رہے ہم سننے کو تیار ہیں. اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہنے والا اسے اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے. جب کوئی اللہ کا نام لے کر آپ سے سوال کرے یا اللہ کا نام لے کر آپ کو خبردار کرے تو اس وقت کہنے والے پہ مت جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نام کو رسپیکٹ دو، اللہ کے نام کو عزت دو، کیونکہ کہنے والا آپ کو اللہ کے نام کے حوالے سے بات کر رہا ہے. مثلا کوئی آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہے، بھلے اس کا انداز کتنا بھی بھونڈا کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا بھی اوفینڈ کرنے والا ہو، لیکن اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے. تو اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات کرے تو اس وقت کتنی بھی کڑوی بات ہو سن لینی چاہیے. کیوں سن لینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے. حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا کہ عمر کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جب کسی بھی شخص کو، ایک تو یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، یہ پیچھے فسادی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو وہ دیکھو اس کا رسپانس کیا دیتا ہے. وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرتا. ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم. وہی اس کی خبر لے گی اور وہ بدترین جگہ ہے. تو اس سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انا گناہ کا سبب بنتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر یہ کہ اگر کسی کی بات سچی ہو، خواہ وہ کتنی ہی کڑوی ہو، اسے قبول کرنا چاہیے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کس چیز کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا تھا. یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، لیکن انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اعتراف کر لیا تھا. تو ہم سب انسانوں کے لیے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جہاں ہمارا ضمیر بتا دے کہ یہ تم غلط کر رہی ہو، وہاں غلطی کو مان جانا چاہیے. جانتے بوجھتے ہوئے غلطی پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں کیوں مانوں، اور ایک دفعہ نہ کر دی تو اب مر کے بھی ہاں نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کے معاملات میں ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور رائے غلط ہوتی ہے، تھوڑے عرصے بعد ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی کہ رائے غلط تھی میری اور دوسرا شخص صحیح تھا، لیکن ہم کیوں نہیں پھر بھی اعتراف کرتے کہ اس میں ہماری بے عزتی، لوگ کیا سوچیں گے، یا یہ کہ میری حیثیت کمتر ہو جائے. تو اخذت العزت بالاسم، جو صرف انا کی خاطر گناہ پہ اڑا رہے اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے، کیونکہ یہ عبودیت کے خلاف ہے. عبودیت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ کہ انسان ایک طرف اللہ کا حکم مان لے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کو مان لے. دوسرا کردار وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنی انا توڑ دیتا ہے، اپنا نفس، اپنی ذات قربان کر دیتا ہے. کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر چیز دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیتا ہے، اپنی انا بھی قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. یشری نفسہ. اب اپنا آپ بیچنا کیا ہے؟ کوئی خود کو بھی بیچتا ہے؟ اب دیکھیں نا، پہلے زمانے میں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو انسانوں کو غلام پہلے بنا لیتے، پھر ان کو بیچ دیتے، پھر ان کی قیمت لے لیتے تھے. لیکن یہاں کسی کو بیچنا نہیں ہے، یا کسی جانور کو بیچنا، یا کسی کموڈٹی کو بیچنا نہیں. یہاں کیا ہے؟ اپنا آپ بیچنا، اپنا آپ بیچنا. کس کو بیچنا؟ اللہ کو. اللہ کو. ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا. یشری بیچنا اور یشترى خریدنا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو بیچنا یہ ہے کہ یا تو انسان اپنے آپ کو اللہ کی خاطر دے ڈالے. کس طرح؟ مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں کہ اس کی جان بھی جائے تو اس کو پرواہ نہ ہو. لیکن اگر ایسا کوئی موقع نہیں تو پھر کیسے بیچنا؟ اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی نیند، اپنی خوشی، سب کچھ
فی سبیل اللہ قربان کرنا کس طرح؟ اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے خود کو خوب خوب تھکانا. اب مثلاً تہجد پڑھنا ہے آپ کو، کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کیا کریں گے؟ تو نفس بیچیں گے تو نا، نفس ماریں گے تو پھر ہی ہوگا نا. اسی طرح علم حاصل کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنا آپ پیچھے کر دیتا ہے، اپنی ذات کے فائدے اسے پش ڈال دیتا ہے اور دوسروں کے فائدے آگے کر لیتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب مثلاً چھٹی کا دن ہے، سب لوگ چھٹی منا رہے ہیں، ویکینڈ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ دیر سے اٹھیں گے، ریلیکس کریں گے، مرضی سے جائیں گے، کہیں سیر کریں گے. اب آپ نے وہ ساری مرضیاں چھوڑ دی. یہ بھی دراصل کیا ہے؟ نفس کو بیچ دیا. بیچنا اصل میں کیا؟ ایکسچینج کرنا. اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ سے اچھی جزا کی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کام میں باندھ لیا جس میں بعض اوقات نفس نہیں بھی مانتا. وہ پھر خوشی سے دیتا ہے نا. کچھ چیزیں آپ خوشی سے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ مجبوراً دیتے ہیں، اس کے درجے مختلف ہیں، لیکن اصل چیز ہے دینا. من یشری نفسہ، وہ اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، اپنی خواہش کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دے دیتا ہے کہ میرے رب کی مرضی ہے یہاں، مجھے نہیں پرواہ کہ مجھ پر کیا گزرتی. یہ جان جاتی ہے یا آرام جاتا ہے یا نیند جاتی ہے یا کچھ اور جاتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں. یشری نفسو، جب اپنا آپ دے ہی ڈالا تو پھر کس بات کی پرواہ. ایک شعر بھی ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اور خاص طور پہ یہ دل کے لیے نا، دل ایک آئینے کی طرح کہ شکستہ ہو یعنی ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے اس آئینے کو بنایا ہے اس کو یہ خوبصورت ہی اس وقت لگتا ہے جب یہ اس کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے لیے کب ٹوٹتا ہے؟ جب انسان اللہ کی خاطر لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہے اور سہتا رہتا ہے اور ٹوٹتا ہے بار بار، اور پھر بھی وہ مسکراتا رہتا ہے کہ میرے رب کی خاطر ہے نا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر صبر کرو. دنیاوی مفاد کچھ بھی نہیں. آپ جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، 100 تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن آپ پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے، صبر کرتے. کیوں؟ اللہ کے لیے جو کرے. احسان کس پہ؟ اپنے آپ پر ہی ہے. یہ نفس کو بیچنا ہوتا ہے. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، چاہتا کیا ہے؟ ابتغاء کون سی کوشش ہوتی ہے؟ کوشش کر کے کچھ چاہنا کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، کسی طرح وہ خوش ہو جائے، کسی طرح اس کا اپروول مل جائے. وہ کسی اور کا اپروول نہیں چاہیے اس کو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، صرف اس کا اپروول چاہیے. اگر وہ راضی ہے تو سب ٹھیک. وہ کسی وقت چین پاتا ہی نہیں، تھک کے آرام کرتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص ہو جائے. ایسے بندوں کے لیے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی اپنے بندوں پر انتہائی شفیق ہے. جب وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری خاطر اتنا تھکتا ہے تو اس کو بھی اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے. کہتا ہے فإنک بأعیننا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے. کسی کو نہیں پتا کہ تمہارے جسم کا اس وقت کیا حال ہے. تمہارے پاؤں سوج چکے ہیں اللہ کے آگے قیام کرتے ہوئے، تمہاری پیشانی جھکی ہوئی ہے. اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے. وہ کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتا. وہ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی خاطر دے دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نفس کی خوشی کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی خوشی کس میں ہے. اور جس چیز میں اس کو اللہ کی خوشی نظر آتی ہے اس کام کے کرنے میں اس کو کوئی مشکل نظر آتی ہی نہیں. تو یہ دوسرا کردار کون سا کردار ہے؟ با اصول کردار ہے، جو اصول پر قائم رہتا ہے، ہر قیمت پر دین کو اختیار کرتا ہے. ہر قیمت پر، چاہے کوئی بھی پرائز پے کرنی پڑے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو رواجی مسلمان ہے، صرف بس اتنا ہی دین پر عمل کرتا ہے جتنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کنوینئنس کا دین ہے، جس میں اس کی مقبولیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور دوسرا قربانی کا دین ہے. یہ قربانی کے دین والے کی بات ہو رہی. تو خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اپنی رضا پہ
مقدم کر لینی چاہیے. مقدم کا کیا مطلب؟ آگے رکھ دینی چاہیے. ایک میری چاہت اور ایک تیری چاہت، یعنی ایک وہ ہے جو ہمیں پسند ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو بندہ مومن اپنی چاہت کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے. ایسے بندے کو الٹیمیٹلی کیا ملتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی چاہت نصیب ہو جاتی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے تو بتا. اور اس کو کیا دے گا؟ بے حساب بے حساب. مومن کا اخلاق ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ وہ اگر اچھے سے کریں تو پھر ہی آپ اچھے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی اٹیک کرتا بھی اور جواب دینا ہے اور اس میں آرگیومنٹ بھی ہے تو بھی احسن طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اسی میں دین کی کامیابی اور اپر ہینڈ ہے. جب انسان تھوڑا سا بھی اس سے نیچے آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بچ جاتا ہے مگر دین بدنام ہو جاتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھیے جہاں تک دین سیکھنے کا تعلق ہے تو اتنا تو سیکھنا فرض ہے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے، اپنے عمل کو درست کرے، اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے فرائض، اس کے حقوق اور عبادات اس طریقے پر ہوں جو اللہ چاہتا ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے پھر قربانی تو کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مزید بھی کرنی پڑے گی کہ آگے سکھانا ہے، کیونکہ اگر سکھانے والے سکھائیں گے نہیں تو سیکھنے والے سیکھیں گے کہاں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان ضرور اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. مشکلیں ہوتی ہیں اور ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ کتنا بڑھنا چاہیے یہ بھی قرآن خود بتائے گا، اس کا جواب بھی آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب کو خطاب ہے، مردوں عورتوں سب کو. کیا کرو؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، کمپلیٹلی، ہول ہارٹیڈلی. کتنا جانا ہے؟ پورا جانا ہے. مصلحتیں چھوڑ کر جو کہا جا رہا ہے اسے اپنا لو. اور کیا نہ کرو؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو گویا برائی اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسا دشمن جو ہڈن اینیمی نہیں ہے، اوپن ہے، کیونکہ اس نے اوپنلی ریفیوز کیا تھا آدم کے آگے جھکنے سے. اس نے اپنی ہیٹریڈ کو کھلم کھلا ظاہر کیا تھا. تو پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ تمہاری خیر خواہی کے کام کبھی نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگا، لہذا اس کی بات مت مانو. سورۃ فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو، اس کو دشمن سمجھو. اچھا، کچھ کام ایسے ہیں قرآن مجید میں بتائے گئے یا حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ جو سراسر شیطان کے حکم سے ہوتے ہیں، شیطان کا عمل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو شیطان کے عمل بتایا. مثلاً آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات، قرآن سے تو سو اور فحشاء کی بات پتہ چلتی، حدیث میں آتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شیطان کا کام ہے. بائیں ہاتھ سے پینا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، شیطانی عمل ہے. بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا، یعنی کسی کو کچھ چیز دینی ہے یا لینی ہے تو اس میں بھی کیا کرو؟ احتیاط کرو، دائیں ہاتھ استعمال کرو. اسی طرح نماز میں التفات، یہ شیطان اچکتا ہے، اپنا حصہ لے لیتا ہے اس میں سے. التفات کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ لینا. یعنی نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے، یا اگر آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں اگلی صف کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے، کیونکہ اس وقت سجدے کی جگہ عام طور پہ نظر نہیں آتی. تو اگر انسان اس کو چھوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ التفات، اور طرف متوجہ ہو جانا. تو یہ بھی شیطان کی پیروی کرنا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری زندگی کامل اطاعت کی زندگی ہونی چاہیے. سلم سے مراد کیا ہے؟
اطاعت فرما برداری ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، کس سے؟ سیدھے راستے سے۔ اور کس نے پھسلایا تم کو؟ شیطان نے۔ تمہارا پاؤں پھسل گیا، لغزش ہو گئی، بہک گئے تم۔ من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کلیئر پروفز تمہارے پاس آ گئے، صاف صاف باتیں تم کو پتہ تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر تم نے اللہ کا حکم چھوڑ کے شیطان کی باتیں اختیار کر لی، سوء اور فحشاء، بے حیائی کی باتیں، غلط کام۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب ذرا پھسلنے کے عمل کو دیکھیے کہ جب انسان پھسلتا ہے تو کدھر گرتا ہے؟ کنویں کے کنارے ہو تو کنویں کے اندر گرے گا، اور اگر کسی ویسے عام سڑک پر ہو تو یا دائیں گرے گا یا بائیں گرے گا، یا پھر انسان نیچے لڑکتا ہے۔ تو دائیں اور بائیں جانا ڈیویٹ ہونا ہے، اور اسی طرح نیچے کو لڑکنا، پھسلنا جو ہے یہ گہرائی میں جانا، افراط و تفریط کی علامت، غلو کی علامت۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ اعتدال سے نہ ہٹو، اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس حد تک نہ کرو کہ تمہارے باقی کام جو سب متاثر ہو جائے، یہ بھی پھسلنا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اعتدال کی راہ چھوڑے گے اور غلط کرو گے تو بائیں طرف لڑک پڑو گے، اور اسی طرح اگر آگے کوئی گڑھا ہے، کھڈا ہے، تو نیچے جا گرو گے، حد سے ہی دور نکل جاؤ گے۔ تو کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، نیکی کا کام بھی کرو تو اس ایکسٹریم پہ نہیں کرو۔ مثلا ایکسٹریم سے کیا مراد ہے، یہاں میں وضاحت کرتی ہوں، 5 نمازیں ایکسٹریم نہیں ہے، رمضان کے روزے ایکسٹریم نہیں ہے، عورت کا اپنے آپ کو ڈھانپنا ایکسٹریم نہیں ہے، یہ تو فرائض میں سے چیزیں۔ ایکسٹریم کیا ہے؟ مثلا یہ کہ آپ ساری رات نماز پڑھیں اور ہر روز روزہ رکھ لیں اور کوئی آرام نہ کریں، یا بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں۔ یعنی ایکسٹریم سے مراد مثلا یہ کہ آپ کہیں کہ جی مجھے قرآن حفظ کرنے کا شوق ہے تو میں نمازیں جب شروع کروں گی جب مجھے سارا قرآن حفظ ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر تو نیکی کا کام کریں لیکن اتنا بڑا فرض چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ زلت القدم، سب پھسلنے ہیں۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ جسے قرآن میں بیان کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بینات کہاں سے آتی ہیں؟ بینات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کی تعلیم جان لینے کے بعد پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور نفس کے ہاتھوں ادھر ادھر نکل پڑے، تو پھر جان لو، تمہیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جسے سزا دینے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ جو کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، انتقام سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور حکیم حکمت والا بھی ہے کہ وہ اپنے کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ بعض اوقات وہ کسی کو سزا دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی شکل میں ہوتی ہے کہ ایک عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ مثلا بسا اوقات کسی کو ایک چیز مل جاتی، وہ سمجھتے ہیں میری بڑی اچھی، حالانکہ وہ اس کے لیے فتنہ ہوتی۔ تو یاد رکھو کہ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا، پھسل کر گرو گے ہی۔ پھسلن والی باتیں، پھسلن والے راستوں سے ہٹ جاؤ اور استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر مضبوط قدم جماتے ہوئے آگے نکلتے جاؤ۔ خلاصہ کیا ہے گفتگو کا؟ کہ حق اور ہدایت کے آنے کے بعد انسان کو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی پھسلنے سے باز نہیں آتے کیونکہ ان کو راستہ دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ پھسلتا کون ہے؟ ذرا دیکھیں نا، زللتم کا لفظ کی غور و فکر کے لائق ہے۔ کون پھسلتا ہے؟ کسی راستے پہ کب پھسلتا ہے کوئی؟ جب وہ دیکھ کر نہ چلے، بے دھیان ہو کے چلے، دھیان کہیں اور ہو، نگاہیں کہیں اور ہو، نظر نہ آ رہا ہو کہ بھی آگے کیا ہے۔ تو بینات کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں۔ اور اگر انسان ان کو دیکھتا ہی نہیں اور اندھا دھند چلتا چلا جا رہا ہے، نہیں پتا خدا کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، اصل طریقہ کیا ہے، اور انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہے،
حالانکہ وہ بے دھیانی سے دوڑ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پھسلے گا اور وہ چوٹ لگے گی اور سنبھلنا مشکل ہوگا. تو دین کا راستہ کوئی دیوانگی کا راستہ نہیں ہے. دین کا راستہ ایسا راستہ ہے جس پر سوچ سمجھ کے بھی چلنا چاہیے. لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو خواہشات پرست ہوتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں. تو پھسلنے والوں سے کہا گیا کہ باز نہیں آؤ گے. ہل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں وہ انتظار کر رہے؟ یعنی ان کو وارننگز دی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، لیکن وہ سنبھل کے دیتے ہی نہیں. تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. یعنی پھر وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھلے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. کس چیز کا فیصلہ؟ انسانوں کے انجام کا، جنت یا جہنم کا فیصلہ. سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 21 اور 22 میں، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اور یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے. آ گیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف. کس لیے؟ وترى الملائکۃ حافین من حول العرش، عرش کے چاروں طرف فرشتے پھیل جائیں گے، ہر چیز کو گھیرے میں لے لیں گے، بیچ میں لوگ ہوں گے. فیصلے کا دن ہوگا، فیصلہ شروع ہوگا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. تو لوگ اگر دنیا میں نہیں سنبھل رہے اور حق کو پہچان کر بھی نہیں مان رہے، تو کیا انہیں اب انتظار ہے کہ قیامت کا دن آئے جب حق پردہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ جائے اور اس وقت اس کو مانیں گے؟ اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ دن تو فیصلے کا دن ہوگا. وقضی الامر، فیصلہ چکا دیا جائے گا. تو تمہیں اس دن کا انتظار ہے؟ اس کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے ہی کیا کرو؟ سنبھل جاؤ. اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، چاہے دین سے متعلق ہو، دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، سارے کے سارے کام اسی کے حضور پیش ہوتے ہیں. سب چیزوں کو اسی نے بنایا اور سب اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سورۃ یوسف میں آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے. جن باتوں میں اختلاف ہو اس کا بھی فیصلہ کون کرے گا؟ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، سارے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. خلاصہ کیا آیت کا؟ حق کو پہچان کر انسان اسی زندگی میں سنبھل جائے، پھسلنے سے باز آ جائے، نفس کی باتوں پر نہ جائے، اور یاد رکھے کہ انسان اگر اللہ سے بھاگے گا بھی تو بالآخر اللہ ہی کے پاس لا حاضر کیا جائے گا. الی اللہ ترجع الامور، سب کو وہیں حاضر ہونا ہے، کوئی فرار نہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا گیا. سل بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے یہاں. اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھ رہے، آپ سے فرما رہے آپ پوچھو ذرا ان سے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ان کو ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دی. کون کون سی تھی؟ قرآن مجید میں ایک جگہ 9 آیات کا ذکر آتا ہے، 9 نشانیاں. اس کے علاوہ تورات بھی، کیونکہ وہ آیت بینہ ہے. اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے. کس طرح اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، اور پھر کس طرح من و سلوہ ان پہ اتارا، اور بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے صحرا میں، بے شمار چیزیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر تورات کی نعمت، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت آیت بینہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر،
پھر اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے کیے. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت. ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور ہمارے پاس بھی ہے نا آیات بینات قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے اور اس کو نعمت نہیں سمجھتے. اگر نعمت سمجھتے ہوتے مسلمان اس کو تو کیا کرتے؟ ایسے قرآن کو چھوڑ دیتے. جو ہدایت کو نعمت سمجھے، جو قرآن کو نعمت سمجھے، کیا پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ اس سے غفلت برت سکتا ہے؟ اسے چھوڑ کے کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے اور خرافات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. آج ہم مسلمانوں کا بھی حال یہی. تو وارننگ ہے یہاں شدید. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی، یعنی اسے دے کے کچھ اور لے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورۃ ابراہیم 28 میں آتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، یعنی اسلام کے بدلے کفر لے لیا یا شکر گزاری کے بدلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. بنی اسرائیل نے اور جو کچھ بھی کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا کفران نعمت کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا، جبکہ آپ کی آمد کیا تھی؟ ذریعہ ہدایت تھی. آپ جو دین لائے وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو آپ کی آمد رحمت تھی، آپ کا دین نعمت تھا جو سب کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو یہاں اگرچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. کیا خلاصہ کیا ہے؟ کہ آیات بینات اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات کا سمجھ میں آ جانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. کیوں نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی ایمان کو جگاتی، ایمان بڑھاتی. اب آپ دیکھیے آیات تو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، وہ بین نہ ہو، آپ پہ واضح نہ ہو، تو خالی پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جاگتا ہے، کچھ ہوتا ہے. اب یہ نعمت کسی کو مل رہی ہو اور انسان اسے چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائے، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگے. اسی طرح رسول کی آمد کیا ہے؟ ایک نعمت، لیکن ایمان نہ لائے، حالانکہ پہچان گئے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. تو اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین. خلاصہ جو میں کر رہی تھی وہ کیا تھا کہ آیات اللہ کی نعمت ہے کیونکہ وہ ایمان جگاتی ہے، اور ایمان میں نجات ہے. ایمان ہو تو شکر آتا ہے، اور شکر آئے تو انسان کفر سے بچ سکتا ہے. اور اگر انسان نہیں بچتا تو پھر نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ عقاب، سزا. پھر فرمایا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان پھسلتا ہے؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی زینت انسان کو پھسلا لیتی. انسان کب پھسلتا ہے؟ ذرا سوچئے، کب سلپ ہوتا ہے؟ دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے اور وہ اصل راستے کو بھول جاتا ہے. آیات پیچھے چلی جاتی ہیں، ہدایت پیچھے چلی جاتی. زینا، اور اب زینا کا معنی یاد رکھیے کیا کیا تھا میں نے؟ کسی چیز کا انسان کے نگاہ، سماعت، فکر، ذوق، دل میں خوبصورت ہو جانا، یعنی وہ انسان کے حواس پر، سینسز پہ چھا جائے.
انسان کو اٹریکٹ کرے. زین للذین کفروا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے. کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اور دنیا کی زندگی سے کیا کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے. تو گویا کفار عاشق دنیا ہے، ان کا ہم اور غم کیا ہے؟ دنیا. کیوں یہ دنیا ان کے دماغ پہ اتنا چھا گئی ہے، دل اور دماغ پہ؟ کیونکہ وہ اس کے برابر کسی اور چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. اس سے آگے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ خوبصورت. صحابہ کرام کے لیے جنت ایسی تھی جیسے وہ دیکھ چکے ہوں، اس لیے انہیں دنیا کی چیزوں سے وہ دلچسپی نہیں تھی، اس سے آگے چلے گئے تھے. اب دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے نا. اچھا، جب آزمائش آتی ہے نا تو پھر دل دنیا میں نہیں لگتا. اس لحاظ سے مصیبتیں بھی ایک نعمت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنی دنیا تنگ ہوتی ہے انسان پہ، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، دنیا سے دل چاٹ. کیا دل چاہتا پھر؟ چلے یہاں سے. دل نہیں لگتا یہاں سے، کچھ بھی اچھا نہیں. بڑی سے بڑی مارکیٹ میں چلے، کوئی چیز کام کی نہیں نظر آتی. خوبصورت سے خوبصورت ریزورٹ پہ چلے جائیں، کچھ اٹریکٹیو نہیں دکھتا، کوئی چیز نظروں میں سماتی نہیں. عموماً لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ تم بہت بور ہو، کوئی ذوق نہیں، بہت بد ذوق، بورنگ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں دل لگے، اٹریکٹ کرے یا خوبصورت لگے. بس ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اٹریکشن نہیں رہتی دنیا میں. اس کے برعکس زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ان کے لیے خوب اٹریکشن ہے اس میں، وہ انجوائے کرتے ہیں. مومن انجوائے نہیں کر سکتا. جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے نا تو انجوائمنٹ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انسان یہ تو کہتا ہے یہ اچھا ہے، یہ نہیں اچھا، وہ ایک فرق ہوتا ہے، مگر جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز دل میں اترے، وہ نہیں ہوتی. جتنی ایمان کی چاشنی بڑھتی جاتی ہے نا اندر، اتنا دنیا کی چیزیں کم خوبصورت نظر آتی ہیں. اور پھر انسان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہوتی ہے. پھر وہ اس کی خوشیوں کے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے. ابھی یشری نفسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں کہ جب آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے جب ایمان والوں کے لیے دنیا اتنی ویلیوبل نہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، مومن کے لیے دنیا مچھر کے پر برابر نہیں، کیونکہ مومن دنیا کو گھر نہیں سمجھتا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الاخرہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر خندق کھود رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. کوئی زندگی نہیں مگر زندگی تو ہے اصل میں آخرت کی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. زندگی تو وہاں کی ہمیشہ کی زندگی، جس میں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ موسم کی پریشانی، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، کوئی نعمت پرانی ہوگی نہیں، زوال ہے ہی نہیں. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہی خرابی ہیں، خوشی کے ساتھ ہی غم ہے. مومن کو دنیا کیا نظر آتی؟ قید خانہ، کیونکہ چوائسز کم رہ جاتی ہیں. جس طرح ایک قیدی کے لیے چوائس کم ہوتی. اپنے سفر میں مجھے دبئی جیل جانے کا اتفاق ہوا. ویسے تو لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے خود آپٹ کیا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر بھی جا کر دوں اور میں اپنے لیے عبرت پکڑوں، کچھ سیکھوں. کیونکہ ہر وقت دنیا کی رونق دیکھ دیکھ کے نا دل میں وہ سبق نہیں آتا جب تک آپ ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو واقعی پریشان حال. اچھا، جب میں گئی تو بہت ہی انوکھی جیل تھی، کیونکہ اس میں زندگی کی ہر راحت اور سہولت، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں اور ایک مکھی مچھر نہیں، اور کمپیوٹر لیب اور لائبریری اور ٹک شاپ، اور ان کو 100 درہم پتہ نہیں مہینے کا بھی ملتا ہے کہ اپنی مرضی کی چیز خرید لو، اور اسی طرح کام کاج کی جگہیں اور ڈائننگ ہال. اور یعنی کہ دیکھنے میں کوئی جیل نہیں تھی وہ، لیکن ہاربل چار دیواری جو بھی ہے بس اس کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. تو مجھے اس وقت بہت سمجھ میں آئی یہ بات کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ کی. کتنا بھی اچھا آپ کا گھر ہو، کتنے بھی اچھے آپ کے پاس کپڑے ہوں، کتنی بھی خوبصورت چیزیں، لیکن آپ کی پھر بھی چوائسز کیا ہیں؟ کم ہے. آپ ایک باؤنڈری میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی. اس سے باہر نہیں جانا. اگر باہر نکلے تو وہ کیا؟ فسق، خروج عن الطاعہ،
جیسے ایک قیدی اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور سزا مل جائے گی، سزا میں اضافہ ہو جائے گا. پھول بھی لگے ہوئے تھے وہاں، گرین گراس بھی تھا، لیکن وہ چاروں طرف اتنی بڑی بڑی وال تھی کہ اس کے باہر کیا ہے کچھ پتہ نہیں. 1-2 گھنٹے کے لیے جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو مستقل وہاں رہنا پڑے. ایک خاتون تھی وہاں پر جنہوں نے اپنی سوکن کو قتل کیا تھا، تو وہ 10 سال سے تھی وہاں، 10 سال، اور پوری لائف کی سزا ہے ان کو، لائف سینٹنس. کتنے ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اس کو ساری زندگی میں گزارنا. بات یہ کہ یہ جو تصور ہے نا، اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی ادھر ہی رہنا، سارا دن آج یہی رہنا، تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، چاہے آپ کتنا بھی انجوائے کر رہے ہو، انجوائے نہیں کر سکتے. کہیں بھی مستقل طور پر انسان اگر قید ہو جائے، بند ہو جائے، تو بہت سی خواتین جن کو شوہر باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو کیا کہتی ہیں؟ قید با مشقت، کہ گھر کے کام بھی کرو اور اس قید خانے میں بھی رہو، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت گھر کیوں نہ ہو، کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، زندگی کی ہر سہولت ہو. تو مومن کے لیے دنیا میں کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ اس کو ایک حد کے اندر رہنا ہے، چوائس لمیٹڈ ہے، ہر چیز میں حلال حرام دیکھنا ہے، جائز ناجائز دیکھنا ہے، اللہ کی رضا دیکھنی ہے، تو پھونک پھونک کے قدم، سنبھل کے قدم اٹھانا ہے، پھسلنے سے بچنا ہے، گرنے سے بچنا ہے. تو ایسی صورت میں زندگی واقعی ایک بوجھ ہو جاتی ہے. لہذا دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے ایمان والوں کو جو بہت احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن ہوگا کیا؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، احتیاط کی زندگی بسر کی. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سین بدل جائے گا، وہ ان کے اوپر ہوں گے. کیونکہ دنیا میں بھی اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بہرحال ایمان والے فوقیت رکھتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں بھی اور ہر زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان اور اخلاق اور اقدار، ان کی کوئی ویلیو ہوتی؟ عموماً لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ ویلیو انہی چیزوں کی ہے. قدر و قیمت ایمان کی ہے، اخلاق کی ہے، کردار کی ہے، اصول کی ہے. اب اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں تو کہیں گے آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں، اور لوگ جو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ تو بہت ترقی کیے ہوئے، بہت آگے نکلے ہوئے، دے آر ویری ہیپی. اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، اصول پہ قائم رہو اور دین پہ قائم رہو اور اس پہ قائم رہو، اس پہ قائم رہو. تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زندگی بسر کی اور لمیٹڈ چوائسز کے ساتھ بسر کی، لیکن ایمان اور اخلاق کو فوقیت دی، درجے میں قیامت کے دن پھر وہ فوقیت اختیار کر جائیں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ جو دنیا کی زندگی میں مسحور تھے وہ پھر ذلت آمیز زندگی میں ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی رزق کا معاملہ حقیقی معاملہ نہیں ہے. دنیا میں بعض اوقات ایمان والوں کے پاس بے تحاشا رزق ہوتا ہے، صحابہ کرام میں کئی ایسی مثالیں تھیں. اسی طرح بعض اوقات جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی بہت رزق ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا دے، بے حساب دے. اور آخرت میں تو پھر یہ بے حساب رزق کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا رزق، ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری گفتگو کا کہ مومن دنیا کی زندگی میں دل نہیں لگا سکتا، اس کے لیے یہاں اٹریکشن ہے. دوسرے یہ کہ مومن کے لیے چوائسز لمیٹڈ ہے، اس کے پاس ہر کام کرنے کا یہاں اختیار نہیں، اسے اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے. لہذا اس کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے. مومن آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے، لہذا تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس تقوی کی بنا پر وہ آخرت میں بلند منزلوں پر ہوگا، اور اس کا مذاق اڑانے والے ذلت سے دوچار ہوں گے. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہ اخلاق اور تقوی کی وجہ سے، بھلے کسی کو نظر نہ آئے. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجوں میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بہت بڑی.
ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اور کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ 1 میٹر. 1 میٹر جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے. تو جنت اگر کسی کو 1 میٹر برابر بھی مل جائے تو پوری دنیا سے زیادہ اچھی ہے. اور بے حساب رزق ہمیشہ سے انسان کی خواہش رہی کہ اتنا ہو کہ کبھی ختم نہ ہو، اور وہ خواہش قیامت کے دن ہی پوری ہو سکتی. اور بغیر حساب کا ایک اور معنی جو میں نے بتایا آپ کو، محاسبہ. حساب بمعنی محاسبہ. اہل جنت کو جنت میں جو کچھ دیا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ کتنا کھا لیا، کتنا خرچ کر لیا. دنیا میں تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن آخرت میں حساب محاسبہ نہیں ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا. پھر کچھ ماضی کی بات کی گئی، پاسٹ کی. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ون ریلیجن، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی. اور جب تعداد کم ہوتی ہے تو لوگوں میں اتفاق بھی ہوتا ہے. جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خاندان بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو آغاز میں سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا. یعنی اس سے بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا، گمراہی سے نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا تھا زمین پر، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں توحید ہی قائم رہی. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قریہ بستی میں پیغمبر آتے رہے. کیا کرتے تھے وہ؟ مبشرین، خوشخبری دیتے تھے. کس کو؟ نیک کام کرنے والوں. ومنذرین، اور ڈراتے بھی تھے. اور یہ اعتدال ہے، اور یہی اچھی تربیت ہوتی ہے جس میں ایک طرف انسان نرمی سے کام لے اور دوسری طرف فرم بھی ہو. لینذر بأسا شدیدا من لدن، قرآن مجید میں آتا ہے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ. کن کے ساتھ اتاری؟ نبیوں کے ساتھ. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، جس میں صدق اور عدل ہے. اور یہ کتاب ہر دور میں ہر پیغمبر کو دی گئی. کیوں دی گئی تھی کتاب؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ وہ فیصلہ کریں. کون؟ پیغمبر. بین الناس، لوگوں کے درمیان. کس چیز میں؟ فیما اختلفوا، ان کے اختلاف میں. فی ہی جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی آپ یوں تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، ایک ہی دین تھا، ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھی. پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوا، پھر مختلف جگہوں پہ وہ پھیل گئے، فزیکلی بھی دنیا میں کہیں کہیں پھیل گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پیغمبر بھیجے. ایک پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگتے دین کی تعبیر اور تشریح میں. ایک ہی کتاب ہوتے ہوئے رائے مختلف ہو جاتی. تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا، وہ آ کے لوگوں کے اوپر حق واضح کرتا. جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق واضح کر دیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر چھوڑ نہیں دیا، ان کی ہدایت کا انتظام ہر دور میں ہوتا رہا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں. کس میں؟ حق میں. إِلَّا الَّذِينَ، مگر انہی لوگوں نے أُوتُوهُ جو اس کو دیے گئے. اور فِيهِ سے مراد کتاب بھی ہو سکتی، جیسے سورۃ البینہ میں آتا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اور یہ بہت نیچرل بات ہے کہ ایک ہی کتاب کے حامل، ایک ہی کتاب کے ماننے والے بعض اوقات کتاب میں الگ الگ رائے بھی رکھتے ہیں. ہوتا نا ایسے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کئی تو تفسیریں ہیں، پھر ہم کس کو پڑھیں اور کیا سمجھیں، اختلاف کرتے. تو نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات توسع کے لیے ہوتا ہے. توسع کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کے اندر کئی معنی. لیکن یہاں پر توسع کے لیے نہیں تھا اختلاف. اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. اور یہ بھی انسانی ویکنس ہے. انسانوں کے اندر جیلسیز بھی ہوتی ہے، انموسٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ضد ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بسا اوقات وہ ضد صرف دو شخصیتوں کے بیچ نہیں، ان کے دین کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوتا رہا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی. اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. لما اختلفوا فیہ،
اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق کی حق سے، بإذنہ اس کے اذن کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہوا، اللہ نے رہنمائی کی، ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی وہ لائے۔ اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، اور اختلاف دین والوں میں ہوا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل ہونے کے باوجود اختلاف ہوا۔ حق میں کوئی مشکل نہیں تھی، ضد مسئلہ تھا، ضد۔ اس لیسن کے شروع میں منافق کا مسئلہ کیا بتایا گیا؟ ضد، ایگو۔ اور یہاں دین والوں کے باہمی اختلاف کی وجہ کیا بتائی جا رہی؟ آپس کی ضد، اینیموسٹی، رائے کا اختلاف، شخصیتوں کا، سوچ کا، اور اس میں بیسک تو کاز نفس ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اور پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے حق واضح کر دیا۔ جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے حق دیکھتے ہی اسے قبول کر لیا، پیغمبر کی بات مان لی، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اس سے یہ بہت اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر کیا کرو جب جھگڑا ہو کسی معاملے میں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اس کو، ان کی بات مان لو۔ تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ جو مان جائے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، اختلاف کی مصیبت سے باہر نکال لے گا، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کس کو دکھاتا ہے وہ؟ جو بات مان جائے، جو واقعی سیدھا راستہ چاہے، جو طلب کرے سیدھا راستہ، جو ایگو پرابلم سے باہر آ جائے، جو جیلسی سے باہر نکل آئے، جو صاف دل اور صاف ذہن کے ساتھ حق قبول کرنا چاہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب اختلاف دراصل امتحان ہے، انسان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ جو عقل ملی ہے نا زیادہ انسانوں کو، یہ بھی ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ؟ مستهم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں۔ وہ حدیث میں آتا نا کہ ان پیغمبروں کے فالوورز کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو دو ٹکڑوں میں چیر کے کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حق سے نہیں باز آتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ کیا ہوا؟ بلال کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں تاریخ میں۔ لیکن انہوں نے جب حق کا ایک دفعہ اقرار کیا تو کسی بھی قیمت پر اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے، کوئی مشکل بھی نہ آئے، اور ویسے ہی تمہیں اندر داخل کر لیا جائے، بس یہ کہ تم کہہ دیا تم نے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا۔ مستهم البأساء والضراء، کیونکہ جو یشری نفسہ کرتا ہے نا، پھر اس کے اوپر بأساء اور ضراء آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، ذہنی اور روحانی تکلیفوں سے بھی انسان ٹارچر سے گزرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لیسنز پہلے میں نے بأساء اور ضراء کو واضح کیا تھا، اور اس میں بأساء کیا تھی؟ جسمانی تکلیفیں، اور ضراء کیا تھی؟ ذہنی تکلیفیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ان دونوں طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بھوک اور خوف سے گزرنا پڑتا ہے، وہ زلزلے اور وہ ہلا مارے گئے، جھٹک دیے گئے، اور یہ زلزلے زمین کے زلزلے نہیں، یہ زلزلے ان کے دلوں پہ گزرے، یہ دلوں میں زلزلے آئے، دل ہلا مارے گئے، دل باہر کو آنے لگے۔ دل کب باہر آتا ہے؟ جب کچھ سخت خوف ہوتا ہے، سخت مصیبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھو کہ اگر آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اندر زلزلہ آیا ہوا۔ تو یہاں بھی ایک آگے زلزل، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے،
وہ سارے بھی بول اٹھے متا نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. یعنی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا کہ یا اللہ یہ مشکل کب گزرے گی، یہ حالات کب بدلیں گے. تو انہیں خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آنے ہی والی. اور اللہ کی مدد آئی. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ نمبر 1 ایمان والوں کی آزمائش ہوگی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مصائب 5. سورۃ محمد میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہارے حالات کی خبر لیتے رہیں گے، ان کو جانچتے رہیں گے، آزما کے دیکھتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ کی پیٹھ پر کبھی اوجھ لا کے رکھ دی جاتی، کیونکہ جنت مکارہ سے ڈھانپ دی گئی. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا راستہ نفس کی خلاف ورزیوں کا راستہ ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو فیس اور فالو کرنے کا راستہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی، اسے سیکریفائسز کرنی پڑتی، اسے خطرے مول لینے پڑتے ہیں، اذیتوں، فتنوں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے، اس کے اندر سے گزرتا ہے، باہر سے نہیں جاتا کوئی. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ تکلیف اور تنگی کے وقت کو انسان کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں دراصل انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. دنیا میں اگر صرف راحتیں اور آرام ملے انسان کو تو عموماً انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تکلیف سے انسان جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا رہتا ہے. آخرت کی محبت آتی ہے دل میں، دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے یا نہیں. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان اور آزمائش تو سب کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیاوی مفاد میں ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے لیے ہوتا ہے، تو عموماً وہ ہم پہ بھاری نہیں ہوتا. مثلاً جو لوگ جابس پہ جاتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ان کو سٹریس ہوتا ہے تو ہوتے تو وہ بھی تکلیف میں، اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن عموماً وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ قریب نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، مثلا قرآن کا پڑھنا یا کوئی عبادت ہے یا کوئی دین کی خدمت ہے، عموماً اس کا دنیاوی اور فوری فائدہ نظر نہیں آتا، لہذا وہ مشکل بہت بڑی مشکل لگتی اور اس پر صبر بھی بہت مشکل سے آتا ہے. لیکن جنت کے شوق میں ساری مشکلات آسان ہو جاتی. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس محبت میں مصیبتیں آسان لگتی ہیں، اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خالص کرنے کے لیے امتحانوں سے گزارتا ہے، اور اس میں استقامت ضروری ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے، اور اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ تکلیف کے وقت میں مایوس ہونے لگتے ہیں اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے کام سے اور دور ہونے لگتے ہیں. تو ان کی کیا حکمت ہے، اور اس وقت بھی انسان کیسے شکر گزار رہے. کیونکہ شکر کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اعلیٰ درجے کا شکر کیا ہوتا ہے، جو مصیبت پہ شکر ہو. مصیبت مانگی نہ جائے، لیکن آ جائے تو آسان طریقے سے اس پر اللہ کی مدد مانگی جائے، اور اللہ کی مدد آتی ہے اور حالات دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ درست کر دیتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. بعض نیک لوگوں کا قول ہے کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہی جائے گی. یعنی ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور زیادہ اللہ کی محبت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
بعض اوقات انسانوں کی محبت بھی تکلیف کم کر دیتی. مثلا سورۃ یوسف آپ نے پڑھی ہوگی یا یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کیا کیا تھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انگلیاں کاٹ لی تھی، چاپ کر لی تھی، اور چاپ کرنے کے باوجود انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا. انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ انگلی کٹ گئی ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اور دیکھ کر جو مسحوریت کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے ان کا دکھ جو تھا وہ بھول گیا. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، نماز میں اتنے غرق ہوتے تھے کہ انہیں اگر کوئی چوٹ بھی لگ جاتی، ایک صحابی تھے یا تابعی، ان کو تیر لگا اور انہیں احساس بھی نہ ہوا. ایک اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کوئی یعنی کہ پاؤں کاٹنا تھا شاید کسی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نماز میں کاٹ لیں کیونکہ احساس سے تکلیف ختم ہو جائے گا. تو بہرحال وہ کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے. ہم سب بھی اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں مگر ہماری کیفیت تو ایسی نہیں ہے. ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم اس پر شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں. حالانکہ جو بھی تکلیف کوئی آتی ہے انسان کو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے. سعید بن مسیب اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم پہ کچھ بھی گزر جائے، کوئی بھی مصیبت ہو، خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ کرو، اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے بھلائی سمجھیں. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بدگمانی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے. تو جس شخص کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب ہے. تو محبوب کی پسند اور مرضی اور اس کا فیصلہ ہر حال میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ ہوتا ہے، اس پہ ناراض بھی نہیں ہوتا. اور یہ وہی قول ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی ہمیں کوئی شکوہ نہ ہو، ہماری اللہ سے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. ہم سب بھی اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پرکھ کے دیکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.